الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت محترم قاری صاحب، ہمارے امام صاحب، ان کا حکم تھا، وگرنہ ہمارے معزز مہمانان گرامی علماء کرام تشریف فرما تھے، ان کے خطاب کا آغاز کر دینا چاہیے تھا، تو ان کے حکم کے مطابق کہ کچھ اصلاحی قسم کی گفتگو ہونی چاہیے، تو میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے اپنے اصلاح کے لیے، ہم سب کی اصلاح کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق، کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے حسن اخلاق ہے۔ گو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ارکان اسلام ہیں، بنیاد ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارا اخلاق اگر اچھا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا دین پھیلا ہے۔ اس اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے، اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اپنے کردار کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور اسی اخلاق کے متعلق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ ہم اچھا اخلاق شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ جو ہم سے عہدے میں، عمر میں، محلے میں، برادری میں بڑے ہیں، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا باس ہے، مینیجر ہے، جو مال میں بڑا ہے، جو دنیاوی لحاظ سے عزت میں بڑا ہے، جو افسر ہے، ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی شکل و صورت کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے ملے تو یہ اخلاق ہے؟ نہیں۔ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف ہمیں بتائی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا ابا ہریرہ علیک بحسن الخلق، ابو ہریرہ تم پر لازم ہے کہ حسن اخلاق کو اختیار کرو، اپنے اخلاق کو سنوار لو، یہ اس کو لازم پکڑ لو، یہ ضروری ہے تمہارے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وما حسن الخلق یا رسول اللہ، حسن اخلاق کیا ہے؟ مجھے بتائیے، میں اپنے اخلاق کو سنوار سکوں، میرا کردار بہتر ہو جائے۔ کس چیز کا نام حسن اخلاق ہے؟ سنیے کیا تعریف بتائی۔ شاید ہی ہم میں سے کسی کو اس تعریف کا پتہ ہو کہ حسن اخلاق کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں بتائی، شاید کسی کو پتہ ہو۔ 3 چیزیں اور بڑی ہی اہم اور بڑی ہی عظیم چیزیں ہیں وہ۔ سب سے پہلی چیز اور بڑی ہی مشکل چیزیں ہیں وہ، کیا فرمایا؟ تصل من قطعک، اس کے ساتھ ملو جو تجھ سے کٹتا ہے، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے، جو تجھ سے رشتہ داری توڑتا ہے، جو تجھ سے ناتا توڑتا ہے، اس سے جا کے ملو۔ ہم کس سے ملتے ہیں؟ جو ملتا ہے ملیں گے، نہیں ملتا تو جائے جہنم میں۔ ہمارا کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر انا ہے تو میرے اندر اس سے زیادہ ہے۔ وہ جی کرے گا تو جی کریں گے، ہمارے تو یہ قول اور اقوال ہیں۔ فرمایا نہیں، جو تجھے چھوڑ جاتا ہے، تجھ سے ترک کلام کرتا ہے، بات چیت کرنا چھوڑ جاتا ہے، ملنا چھوڑ جاتا ہے، جا کے اس سے ملو، صلہ رحمی کرو، تعلق کو قائم کرو۔ ہم شاید اس چیز کو صلہ رحمی سمجھتے ہیں کہ جو ملتا ہے اس کو ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو نہیں ملتا اس سے جا کے ملو، جو چھوڑ جاتا ہے اس کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نفرتیں دور ہوں گی، اس سے الفت، چاہت اور محبت پیدا ہوگی۔ اس سے شیطان کو 2 مسلمان بھائیوں کے اندر عداوت اور دشمنی کے جو جذبے ہیں ان کو بھڑکانے کا موقع نہیں ملے گا کہ جو تجھ سے کٹتا ہے اس سے جڑ جاؤ۔ پہلا سبق یہ دیا، اور دوسرا سبق کیا دیا؟ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، یہ بھی بہت عظیم عمل ہے کہ یہ صفت اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ واقعتاً جنتی ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ اکثریت جو جنت میں جائے گی وہ حسن اخلاق کی وجہ سے جائے گی۔ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اس ظالم کو معاف کر دے، یہ حسن اخلاق ہے۔ ہمارے اندر اتنا جذبہ، جگر، ہمت، حوصلہ ہے کہ جو ہمارے اوپر ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دیں؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں گے تو صبر، سکون نہیں آئے گا۔ اس کو زبان لگی ہے تو ہم بھی کوئی گونگے نہیں ہیں، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں۔ ظالم کو معاف کر دینا کتنا بڑا عمل ہے۔ دوسرا سبق، ظلم کرنے والا تیرے اوپر جو زیادتی کر رہا ہے اس کو معاف کر دے۔ ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی جو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو جب ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، اس سے التجائیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دے، تو پھر ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے۔ جو معاف کرنا نہیں جانتا، یاد رکھیے پھر اس کو معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا جو سبق اور درس
جو حسن اخلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ بھی عظیم ہے، بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو اللہ ماشاءاللہ کسی کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ کیا فرمایا؟ وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، کہ جو تجھ سے روک لیتا ہے، تیرے حق کو تجھ سے چھین لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، تیرا حق تجھے نہیں دیتا، اب اس پہ وقت آیا ہے تو اس کو عطا کر۔ تیری جائیداد پہ قابض ہے، تیرے مال و متاع پہ قابض ہے، تیرے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر کے وہ تیرے مال کو چھین کے لے گیا، تیری کسی چیز پر قابض ہے، تیرا حق نہیں ادا کر رہا، اس کو عطا کر۔ ہم دیتے ہیں، جو چھینے ہم اس کو دیتے ہیں، جو غاصب ہو ہم تو چلے جاتے ہیں نا پھر کورٹ کچہریوں میں، اور پھر عمریں اسی میں گزر جاتی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے اس شخص کے لیے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے۔ تو یہ تین جو سبق ہیں یہ ہمیں یاد رکھنے ہیں کہ جو توڑے اس سے جڑ جائیں، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دیں، اور جو حق کو چھین لے اس کو اس کے اوپر خرچ کریں۔ پھر دیکھیے معاشرے کے اندر کیا خوشنما تبدیلی آتی ہے، نفرتیں، عداوتیں، بغض، حسد، غیبت، یہ سارے گند جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں، الفتیں، چاہتیں، قربتیں جنم لیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں باتیں تو بہت تھیں اس حسن اخلاق کے، لیکن میں آپ کے اور معزز علماء کرام کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کرنے کا، تو آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹی سی حدیث وہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ حسن اخلاق اور بھی بہت سی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حسن اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حوالے سے اس کی مسرت کا، خوشی کا باعث بن جاؤ، اس کے قرضے کو ادا کر دو، بھوک میں اس کو کھانا کھلا دو، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرمایا اگر تم چلتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ فرمایا ان اعتکف فی ھذا المسجد المدینہ شہرا، جو اپنے بھائی کی حاجت کے لیے صرف چلتا ہے، اس کی حاجت ابھی اس نے پوری کی ہے نہیں کی، ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کسی دوسرے سے جا کے وہ اس کی حاجت پوری کرواتا ہے، چلتا ہے اس کے ساتھ، اس کے لیے اجر و ثواب اتنا ہے کہ وہ میری اس مسجد میں، مسجد نبوی میں گویا 1 مہینے کا اس نے اعتکاف کیا ہے، کہ جہاں ایک نماز کا ثواب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ 1000 نماز کا ثواب ہے۔ پورا مہینہ وہاں جو نمازیں، 5 نمازیں پڑھے گا، نفل نوافل پڑھے گا، اعتکاف کرے گا، کتنا اجر و ثواب پائے گا۔ اور ایک چھوٹی سی حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ حسن اخلاق سے فرمایا بندہ جو ہے وہ مقام پا لیتا ہے کہ جو ہمیشہ دائمی روزہ رکھنے والا ہے اور دائمی تہجد گزار ہے۔ صرف اپنے اخلاق کو اچھا کر لینے سے، لوگوں سے اچھی گفتگو کر لینے سے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اخلاق کا پتہ چلتا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھی گفتگو سے، اچھے رویے سے، تعلق سے وہ پیش آتا ہے تو وہ اس کا درجہ جو ہے گویا ساری رات سوتا رہے، دن بھر کھاتا رہے،
وہ ایسے ہے کہ جیسے دن بھر بھوک پیاس کاٹنے والا، ہمیشہ دائمی روزہ رکھنے والا اور ہمیشہ قیام اللیل کرنے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔